راولپنڈی کے سیکٹری رہے، جوائنٹ سیکٹری بھی رہے، پھر سیکٹری رہے، اور نظم کے، غزل کے راولپنڈی اسلام آباد میں جو مقبول اور معروف ترین لوگ ہیں، بہت ممتاز لوگ ہیں، ان میں ان کا نام عمر ہو گیا. جی ہاں جی. اور عربی گھرانے سے تعلق ہے، والد بھی ان کے، والدہ بھی شعر کہتی ہیں، اور بھائی ان کے، بہنیں، سب فیملی میں رہ چکے، ان کے ساتھ قریبی تعلق بھی رہا ہے. اور میرے بہت اچھے دوست، جب اوائل عمری میں ہم نے لکھنا شروع کیا تو ایک دوسرے کو ہم چیزیں سنایا کرتے تھے. تو بہت ہی خوبصورت انسان، بہت ہی، آپ آج گفتگو سنیں گے، ان کے تنقیدی ویژن بہت اچھا ہے. اور خوش آمدید ہے جناب، بہت عرصے کے بعد یہاں پہ آئے تو ہمارا اعزاز ہے. اور یہ بھی اعزاز ہے کہ آج راولپنڈی کے جو اہلکار وزن کے سیکٹری ہیں ناصر علی ناصر صاحب، وہ آج اپنی غزل یہاں پیش کریں گے. نوجوان ہیں، ہمارے نسبت نوجوان ہیں، اور بہت اچھی غزل کہتے ہیں. لیکن حلقے میں تو جب گفتگو ہوگی، جب سامنے آئے گی تو اس پر تو اسی معیار پہ بات ہوگی. لیکن یہ کہ ہم ان سے پریس ہے ان کی اچھا لکھتے، تو ان کا شکریہ. آپ آئیے پلیز غزل پیش کریں. آئے کام دیتے ہیں دوستوں میں جی. عدو نے سوچا ہے جو انتقام جانتا ہوں، کہ ہوگا شہر میں اب قتل عام جانتا ہوں. تمہارے بعد کوئی اور آنے والا ہے، کہاں سے کیسے ہوا اہتمام جانتا ہوں. رکا ہوا ہوں تو کچھ مصلحت ہے میرے دوست، وگرنہ شہر کا سارا نظام جانتا ہوں. کہ تار میں جو پرندے اڑے ہیں ان کو بھی ہوا دلائے گی کیا کیا مقام جانتا ہوں. سبھی کو آگ مجھے روشنی دکھائی گئی، دیا گیا ہے جو مجھ کو پیام جانتا ہوں. نئی لکیر ہتھیلی پہ دیکھ لی میں نے، تمہارے دل پہ جو لکھا ہے نام جانتا ہوں. ہوا نے رخ کو جو بدلا ہے تیرے آنے پر، چراغ کس سے ہوا ہم کلام جانتا ہوں. تمام شہر میں بانٹے گا وہ سحر ناصر، ہمارے حصے میں آئے گی شام جانتا ہوں. احباب، آپ نے ناصر علی ناصر صاحب کی غزل جو تنقید کے لیے پیش کی گئی ہے وہ سماعت فرمائی ہے. میں اس کی آؤٹ لائنز کے طور پر، ابتدائی طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ غزل میں شاعر نے جو اسلوب اختیار کیا ہے ایک راست اظہار ہے، اور جو ایک ٹریڈیشن ہے، ایک خاص نوع کی امیجری اور علامتیت، ایک خاص نوع کی علامتیت، اس سے شاعر نے گریز کرتے ہوئے ایک ابہام سے مبرہ اور دو ٹوک اظہار کیا ہے جو کہ ترقی پسندوں کو بہت مربوط ہے. پھر ایک خاص بات اس کی یہ ہے کہ جو سماجی حقیقت نگاری ہے، اس کے برعکس حلقے میں جو نظمیں یا غزلیں
پیش ہوتی ہیں وہ دونوں طرح کی ہیں. ایک تو رومانویت میں ڈوبی ہوئی شاعری ہے جس میں حقیقت سے فرار ہمیں ملتا، جبکہ یہاں جو اسلوب بھی اختیار کیا گیا اور جو موضوع ہے، خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ اپنے اثر سے جڑا ہوا اور ہمیں ایک سچ بولتی ہوئی اپنے اثر سے جڑی ہوئی ایک غزل ہے. شاعر نے کوئی لفظوں کے طوطے مینا نہیں بنائے اور حقیقت سے فرار بھی حاصل نہیں کیا. تو اس پس منظر میں آپ دیکھتے ہوئے اس غزل بہت سی باتیں ہیں کہ کس طرح کا ایک ماحول جو سامنے آتا ہے غزل کے حوالے سے، اور شاعر نے ایک طرح کی اس میں ایک ولولہ اور جوش اور ایک جرأت اظہار بہرحال وہ اس کی جھلک محسوس ہوتی ہے. اس کی کوئی شعروں کے حوالے سے، ٹیکنیکی حوالے سے آپ بات کرنا چاہیں، موضوع کے حوالے سے آپ بات کرنا چاہیں، اور اس میں جو اسلوب ہے کسی حوالے سے بھی وہ صلاح عام ہے مقتدیٰ دوستوں کے لیے. صدر مطلع اور پھر مطلع کے بعد کا شعر، یہ اس وقت جو ماحول چل رہا ہے ہمارے یہاں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس سے متاثر ہو کے لکھا ہے. عدو نے سوچا ہے جو انتقام جائے. اس وقت چاروں طرف ہم نظر دوڑائیں تو ایک ہی موضوع سب کے پاس ہے، اور ناصر الناصر نے بھی اس کو اپنے لفظوں کا جو روپ دیا ہے کہ ہوگا شہر میں اب قتل عام جان. اگر ہم سب سوچیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، اور تمہارے بعد کوئی اور آنے والا ہے، کہاں سے کیسے ہوا اہتمام جانتا ہوں، تو یہ دو اشعار تو مجھے بالکل لگتے ہیں جیسے کہ ان کے اوپر وارد ہوئے ہیں بالکل اس ماحول سے متاثر ہو کر. اور باقی پھر نغمگی بھی ہے اس میں، تمام تقاضے انہوں نے پورے کیے ہیں. قطار میں جو پرندے اڑے ہیں ان کو ہوا دلائے گی کیا کیا مقام ہے. میرا ذہن تو اس شعر کے تناظر میں بھی وہیں جا رہا ہے کہ وہ پرندے جو ابھی اڑ گئے، یعنی یہ 3.5-4 سال کا ساتھ دینے کے اچانک اڑے ہیں، اور اب وہ کہاں کھڑے ہیں ہوا میں، کیا ان کا مقام ہونا ہے؟ یہ میری رائے ہو سکتی ہے. اور پھر سبھی کو آگ مجھے روشنی دکھائی گئی، دیا گیا ہے جو مجھ کو پیام جانتا ہوں. یہ پیام مل رہا ہے عوام الناس کی طرف سے. اور مستقبل کی بات بھی ہو رہی ہے اس میں. لیکن مقطع میں تھوڑا سا مایوسی کا بھی تھا. جس ردم سے چل رہی تھی یہ غزل، مقطع تھوڑا سا ایسا ہونا چاہیے تھا کہ مضبوطی آ جاتی ہے. مقطع میں جا کر نا ساورا وہ ردم ٹوٹ گیا ہے، اور کچھ نا امیدی، کچھ مایوسی کے تناظر میں چلی گئی. اوورآل بہت اچھی غزل ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی پہلے 2 شعر تو احمد نصری، پہلے 2 شعر تو اچھے ہیں، بہترین شعر، بہت اچھے شعر، تھوڑا سیاسی رنگ ہے. اور تیسرا شعر جو ہے، رکا ہوا ہوں تو کچھ مصلحت ہے میرے دوست، مگر میں شہر کا سارا نظام جانتا ہوں. اس میں سارا نظام جہاں آتا ہے تو پھر شعر کچھ کمزور پڑ جاتا ہے. یہاں کچھ اور
آنا چاہیے تھا. پہلا مصرع بہت اچھا ہے, تو دوسرا مصرع شاعر کا سارا نظام جان ادھر آ کر شعر کچھ کمزور ہو جاتا ہے. مصلحت جو ہے نا, مصلحت کوئی بڑی مصلحت ہونی چاہیے تھی, یا مصلحت کا کوئی اشارہ ہونا چاہیے تھا. اس کا شعر کا جو مین لفظ ہے وہ مصلحت ہے, ٹھیک ہے, مصلحت کے ساتھ کچھ ہونا چاہیے تھا. دوسرا, سارا نظام جانتا ہوں, یہ اتنا اچھے الفاظ بھی نہیں ہیں, مطلب ایک مضمون کو بیان کرنے کے لیے. میری رائے یہ ہے. ایک قطار میں جو پرندے اڑے ہیں ان کو بھی آواز دلائے گی کیا کیا مقام جانتا ہوں. بہت اچھا شعر, بہت کمال شعر. سبھی کو آگ مجھے روشنی دکھائی گئی, دیا گیا ہے جو مجھ کو پیام جانتا ہوں. بہت پیارا شعر ہے. آگ سے مراد کے لوگوں کو, آگ سے مراد جو چیزیں کریٹ کرتی ہے, روشنی انڈرسٹینڈنگ ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ باقی لوگوں کو بھیجا گیا ہے وہ دنیا بنائیں گے, زندگی بنائیں گے, میرا کام ہے زندگی کو سمجھنا, انڈرسٹینڈنگ والا ہے اللہ. تو یہی پیغام ہے وہ اوپر والے میں سے. اچھا, نئی لکھی ہتھیلی پہ دیکھ لی میں نے, ہمارے دل پہ جو لکھا ہے نام جانتا ہوں. میرے خیال سے یہ مصرے 2 لفظ ہیں, ٹھیک ہے, ربط نہیں ہے دونوں مصروں میں. ہوا نے رخ کو جو بدلا ہے تیرے آنے پر, چراغ کس سے ہوا ہم کلام جانتا ہوں. بہت اچھا شعر, بہت پیارا شعر ہے. اچھا, تمام شہر میں بانٹے گا وہ سحر ناصر, ہمارے حصے میں آئے گی شام جانتا ہوں. اچھا شعر ہے. جیسے زیدی صاحب نے فرمایا کہ شعر مایوسی کی طرف جا رہا ہے, یا انہوں نے اس شعر کو اتنا زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا. میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اچھا شعر ہے, بہت اچھا شعر ہے, پیارا شعر ہے, اور غزل کے موضوعات کا شعر ہے. جی بھی اور دوست. میں ساتھ ساتھ ذرا ایک اور بات بھی کرتا چلوں. یہاں ایک شعر پر ایک دوست نے کہا, نئی لکیر ہتھیلی پہ دیکھ لی میں نے, تمہارے دل پہ جو لکھا ہے نام جانتا ہوں. ایک دوست نے کہا کہ یہ 2 لفظ ہیں, مصرے الگ الگ ہیں. دوسرے دوست نے, یعنی ہمارے امتیاز قریشی صاحب نے کہا کہ اس میں ایک رومانوی لمس اور خوبصورتی موجود ہے. تو اس پر بھی دوست بات کر سکتے ہیں کہ کیا اس میں ایک جمالیاتی پہلو بھی آتا ہے اور بامانی شعر ہے, یا مصرے 2 لفظ ہیں. دوست اس میں بھی بات کر سکتے ہیں. جی بالکل. یہ سابق صدر, تمام غزل میں اصل حاصل غزل شعر ہی ہے. غزل ہوتی جو کچھ ہے, اب تو تمام مضامین اس میں ہم کہہ رہے ہیں نا, لیکن شروع میں جو غزل کہی گئی وہ یہی مضامین ہوا کرتے تھے. تو یہاں اظہار ہے, اور بلکہ آمادگی ہے کہ تمہارے دل پہ جو لکھا ہے نام جانتا ہوں. اس میں بہت چاشنی ہے, امید ہے, اور احساس, اور یہ بتا دینا ہے کہ میں بے خبر نہیں ہوں. تو یہ روحانیت سے بھرا ہوا شعر ہے, اور باقی تمام عہد حاضر کے حوالے سے. جی خلیل صاحب. یہ جو شعر نے کہا ہے سب سے, مجھے تو یہ بہت پسند ہے. میں آج کل اپنے حقیقی گروپ میں فرد شعر جو کبھی ہوتے ہیں, تو کچھ لوگوں کے جو چیدہ اشعار ہوتے ہیں, بہت خوبصورت اشعار ہوتے ہیں, وہ میں اچھا وہ کسی نہ کسی حوالے سے, کسی نہ کسی موقع پر, کسی بات کی مناسبت سے وہ ریلیونٹ ہو جاتے ہیں. اور میں تو جب غزل پڑھتا ہوں تو میں اس نقطۂ نظر سے بھی چیزوں کو دیکھتا ہوں کہ جب شعر اپنی غزل سے جدا کر کے ہٹا کے دیکھا جائے گا تو کیا اس کی معنویت میں کتنی ورث پیدا ہوتی ہے, کتنی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اتنا رمزیہ شعر ہے, اتنی رمز کے ساتھ انہوں نے کہا ہے, اور حاصل غزل شعر ہے کہ نئی لکیر ہتھیلی پہ دیکھ لی میں نے, تمہارے دل پہ جو لکھا ہے نا, رمز دیکھے کہاں دل پہ لکھی ہوئی چیز کو ہاتھ کی ہتھیلی سے, کیا خوبصورت انداز میں بات انہوں نے بنائی ہے. اور میں کہتا ہوں یہ ایک بہت ہی مختلف بات ہے, اور جو ریکھائیں جو ہاتھ پہ ہوتی ہیں وہ قسمت کے حوالے سے بھی اچھا. اس میں پھر یہ ہے کہ یہ دوسرا جو یہ شعر تھا کہ ہوا نے رخ جو بدلا ہے تیرے آنے پر, چراغ کس سے ہوا ہم کلام جانتا ہوں.
یہ مطلب یہ بھی ایک رمزیہ شعر ہے، لیکن اس میں وہ فورس نہیں ہے جو اس میں ذرا آپ کو زیادہ غور کرنا پڑتا ہے، زیادہ اپنے آپ کو چیزوں کو مجتمع کر کے اس مرکز پہ لانا پڑتا ہے. لیکن وہ شعر تو سامنے آپ ذرا سا غور کریں تو، اور وہ آپ کو ہنس دیتا ہے، لطف دیتا ہے کہ شاعرانہ جمالیت کی سطح پر بھی. اچھا، مصرے جو ہے سارے غزل کے مصرے اتنے برجستہ ہیں، اتنے خوبصورت بنائے گئے ہیں، گھڑے گئے ہیں مصرے. مطلب آپ سمجھے کہ جیسے وہ شاعری کا کام ہے آتش پرستہ ساز کا. اچھا، علامتیں بھی ہیں اور اس میں امیجز بھی ہیں. مجھے پہلا شعر ہے، اگرچہ مجھے ادو کے لفظ سے اعتراض ہے اپنی سطح پر، یہ کوئی نہیں ہے. ادو کا لفظ کیونکہ اب فارسی کی روایت سے جڑا ہوا ہے تو عام طور پر ہم بولتے ہی نہیں ہیں. جب وہ چیز جو آج عام بول چال میں نہیں ہوتا استعمال، کبھی کسی خبروں میں کہیں کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا ادو نے یہ کہا تھا، لیکن کیونکہ ہماری غزل کی روایت میں ہے تو اسے ادو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو مجھے تھوڑا سا اجنبی لگتا ہے. لیکن بہت خوبصورت شعر. اگر اس کو الگ سے دیکھا جائے تو کسی ایسے موقع پر جب کوئی یہ واردات کرے گا جہاں ادو نے سوچا ہے جو انتقام جانتا ہوں کہ ہوگا شہر میں اب قتل عام، اور یہ ہمارے ہاں تو بہت ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ایسا. تو یہ اس غزل کو جب ہلکے میں ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے کہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ غزل اپنی ایک جو ایک فضا بناتی ہے، جیسے نظم کی اپنی فضا ہوتی ہے، تو اس فضا میں رہ کر شاعر نے، تو یہ فضا سوشل پولیٹیکل تو ہے اس کے اندر موجود ہے. شاعر اس کے اندر جیسے رضی صاحب نے کہا کہ پوری غزل موجودہ صورتحال، جو سیاسی صورتحال ہے، جو سماجی ہے، اس کے ایک ایک شعر اس پر پوری طرح اترتا ہے. ہر شعر پہ میں نے غور کیا تو ہر شعر مجھے ایسا لگا کہ یہ کبھی آپ عوام کی نظر سے دیکھیں، کبھی اس کو حکمران کی نظر سے دیکھیں، جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور ان کی وجہ سے جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ سارے اشعار اس پر امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. اب یہ جو شعر قطار میں جو پرندے اڑے ہیں، جسے ہم بول چال میں لوٹے کہتے ہیں، تو وہ دیکھیں قطار میں جو پرندے اڑے ہیں ان کو بھی ہوا دلائے کہ کیا کیا مقام تھے، کیا کیا انہیں مقام ملے ہیں، کہاں کہاں وہ پہنچے ہوئے ہیں، اور ابھی جو عدالتیں ان کے ساتھ کریں گی انہیں اندازہ نہیں ہے. تو صدر ہر ایک شعر میں ایک روشنی ہے، ایک خوبصورتی ہے. اب مجھے روشنی دکھائی گئی، دیا گیا ہے جو مجھ کو پیام جانتا ہوں. اب مجھے کہ دوسروں کو تو آگ دکھائی گئی، مجھے روشنی دکھائی گئی. تو کیا اب جب آپ غور کرتے ہیں اور تم کوئی معنی نکالنا ہی چاہتے ہیں تو معنی تو نکلتے ہیں. جیسے اب یہ آگ تو خوف کی علامت بھی ہو سکتا ہے، دوسروں کو تو ڈرایا گیا، کسی چیز سے دھمکایا گیا، اور مجھے امید آس دلائی گئی کہ بھئی ہاں یہ ہوگا، ایسے کر لو تو یہ ہوگا، اور اس کے بدلے میں کیا ہوگا، دیا گیا جو مجھ کو پیام. اس طرح مجھے ایک پیام دیا گیا ہے جی. تو اس طرح سا کچھ کہیں ڈرا دھمکا کے اور آس امید دلا کے، تو اس میں بھی معنی نکلا ہے. پہلے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ایک بے معنی سا شعر ہے اور سمجھ نہیں آیا. جب میں نے غور کیا تو یہ ایک معنی میرے ذہن میں یہی شاعر کی کمال. اور بالکل صاحب صدر، یہ سبھی کو آپ مجھے روشنی دکھائی گئی، یہ شعر اور ہوا نے رخ کو جو بدلا ہے تیرے آنے پر، یہ دونوں اشعار اگر ہم ملا کے پڑھیں نا تو یہ ایک ہی مضمون ہے، ایک ہی مضمون کا تسلسل ہے. یہ تسلسل ہے، لیکن وہ شاید کا باندھنے کا جہان غلط ہو سکتا ہے. اصل میں تو یہ جو سوشو پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے جی، اس کے تناظر میں ہی اس غزل کو اور اس کے اشعار کو اگر دیکھا جائے تو یہ زیادہ معنویت سامنے آتی ہے اس کی. میں آپ کی توجہ اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ اس میں تغزل کا ایک جو سلسلہ ہے، ابھی جو جس شعر کو جمالیاتی حوالے سے دیکھا گیا، نئی لکیر ہتھیلی پہ دیکھ لی میں نے، تو کیا غزل میں تغزل بھی آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے، یا اس میں جو تغزل آج کا تغزل ہے، ایک تو روایت کا تغزل ہے روایتی، تو کیا وہ تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں اس میں، یا یہ کوئی خارجی راست اظہار جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جس میں کوئی، کیونکہ ترقی پسندانہ جو اسلوب ہے اس میں اظہار جو ہے یا سماجی حقیقت نگاری کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں اور پھر ہنگامی ادب کے طور پر جو لکھی جاتی ہیں اس میں گنجائش نہیں ہوتی کہ شاعر جو ہے وہ لفظوں کے بیل بوٹے بنائے اور کوئی بہت گہری بات کے بجائے وہ بڑی
کھلی کھلی باتیں کرتے